الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ اب ہار ڈالنا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے بابو، ہار ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈالنا، اب کوئی بھی ہار مت ڈالو۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ میری چند باتیں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سن لیں، بالکل بہت سنجیدگی کے ساتھ سن لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جس مسجد کے صحن میں، ادارے کے صحن میں آپ اور ہم موجود ہیں، یہ مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کا صحن ہے۔ ہم اور آپ اس میں موجود ہیں، یہ مسجد الجامعۃ الاسلامیہ ہے جس میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 45 سال سے یہ ادارہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ 43واں جشن دستار ہے۔ آج حفظ کی بھی دستار ہے، قرات کی بھی دستار ہے، فضیلت کی بھی دستار ہے، اور افتاء کی بھی دستار ہے۔ 7 مفتیان اکرام، 11 حافظ، 11 عالم، اور تقریباً 34 قرہ، یہ تعداد تقریباً 64 کی ہے۔ کچھ 1-2 بچے آخر میں قرات میں جو ہے ان کے نام اضافی ہوئے تھے، کیونکہ وہ مستحق تھے اور وہ ان کے نام اس میں اضافہ کیے گئے تھے، تو پوسٹر میں تعداد 62 کی ہے۔ اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور خاص طور سے جو دینی ادارے ہیں انہیں مسموم ہواؤں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی دینی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جسے مسموم ہوا سے ٹکرانا نہ پڑے اور چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن قابل مبارکباد ہیں وہ تمام اراکین، بھائی خواہ، ہمدرد اور معاونین جنہوں نے اپنی تمام تر جد و جہد اور کوششوں سے اس ادارے کو الحمدللہ یہاں تک پہنچایا، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم خاص سے۔ جامعہ کے وہ اراکین جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، مگر ان کی یادیں اور قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں، اس ادارے کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ہمدرد قوم و ملت جناب نور النبی صاحب چشتی، سابق صدر مجلس اعلیٰ جامعہ، ناشر مسلک رضا منظور احمد صاحب رضوی، سابق صدر مجلس انتظامی جامعہ، مخیر قوم و ملت علی جناب الحاج سیٹھ نصیر الدین صاحب قادری ساگر، سابق صدر مجلس اعلیٰ و انتظامی جامعہ، الحاج ظہور احمد صاحب رضوی، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ، الحاج شفیع الدین برکاتی صاحب، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ، الحاج سیٹھ علاء الدین صاحب، سابق صدر مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج صغیر احمد صاحب رضوی ازہری، سابق نائب صدر و محاسب مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج حسیب احمد صاحب جمالی جماعتی نوری، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ، علی جناب الحاج مسعود احمد صاحب رضوی سیفی، سابق رکن مجلس انتظامی جامعہ۔ یہ وہ
اراکین ہیں جو جامعہ کے لیے جنہوں نے اپنی اہم خدمات دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے، ثواب جمیل عطا فرمائے. اور انہی میں اور بھی اراکین ہیں اور بھی بہت سارے ممبران ہیں جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. میں جو جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام تر دینی خدمات پر انہیں اجر جزیل اور ثواب جمیل عطا فرمائے. اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جو اراکین ماشاءاللہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس ادارے کے لیے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اور ممبران جو ہمہ وقت الحمدللہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور تمام بہی خواہ و معاونین، اللہ تعالیٰ سب کو اجر جزیل ثواب جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ ہر سال حافظ بھی یہاں سے بنتے ہیں، قاری بھی بنتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، اور مفتی بھی بنتے ہیں، اور انشاءاللہ بنتے ہی رہیں گے. اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ العزیز. مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ جتنی تعداد یہاں ہے اس سے زیادہ تعداد اوپر بھی موجود ہے، لیکن چونکہ نیچے صحن بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خیر اللہ تعالیٰ اس صحن کو بھی بڑا کر دے گا انشاءاللہ العزیز. اس ادارے کی تعمیر کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے مجلس انتظامی جامعہ نے ماضی میں بہت اہم فیصلے لیے، جامعہ کی کمیٹی نے بہت اہم فیصلے لیے الحمدللہ. یہ ادارہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، جس یہ بلڈنگ ہے جو تعمیر ہوئی، اس کے بعد یہ ادھر دارالحدیث ہے جو تعمیر ہوا، یہ مسجد ہے آپ کے سامنے ہے. یہ جگہ نہیں لی گئی تھی جو برابر میں تھی الحمدللہ. اس کے بعد اس مسجد کے بالکل پیچھے ایک جگہ پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اچھی خاصی جگہ ہے ماشاءاللہ مسجد کی توسیع کے لیے. میرا خیال ہے کہ 60-70 گز کے قریب وہ ہونا چاہیے جی. تو وہ جگہ مسجد کی توسیع کے لیے الحمدللہ لی ہوئی ہے، اور وہ اس مسجد کے بالکل پیچھے ہے. انشاءاللہ العزیز ان قریب مسجد الجامعۃ الاسلامیہ کی شایان شان انشاءاللہ تعمیر کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنی خصوصی توجہات سے انشاءاللہ مسجد الجامعۃ الاسلامیہ کو نوازیں گے، اور وہ انشاءاللہ العزیز مسجد ایک شایان شان اہل سنت والجماعت کی ایک مرکزی مسجد انشاءاللہ العزیز شہر رامپور کے اندر یہ مسجد الجامعۃ الاسلامیہ کی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. یہ ادارہ جو مرکزی درسگاہ کی حیثیت سے برسوں سے، دہائیوں سے تسلیم کیا جا چکا ہے، اور ان حضرات نے تسلیم کیا ہے جو علم اور تقوی اور پرہیزگاری کے خود مثال تھے. تو مرکزی حیثیت کل بھی تھی الجامعۃ الاسلامیہ کی، مرکزی حیثیت آج بھی ہے، اور مرکزی حیثیت انشاءاللہ العزیز رہے گی اس شہر اور ضلع کے لیے انشاءاللہ العزیز. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی مرتبہ دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی مقام دے سکتا ہوں. اللہ نے اس کو یہ مقام دینی علمی خدمات اور اسلام کے 1400 سالہ متوارث مذہب کے پاسبان اور امین اور مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک ارشاد و رضا کے بے باک اور نڈر مبلغ، ناشر اور ترجمان ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ نڈرتا، یہ بے باکی، یہ حق گوئی، یہ جرت، یہ جسارت اور یہ اعلان حق انشاءاللہ العزیز ہمیشہ رہے گا. جیسا اس کی آج شان ہے، یہ شان انشاءاللہ اس کی ہمیشہ رہے گی. باطل نے نہ کل مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کی آواز حق کو دبا سکا، نہ آئندہ دبائے گا. کوششیں بہت کی گئی کہ اس کی آواز حق کو دبا دیا جائے، مگر الحق یعلو ولا یعلی،
حق سر چڑھ کے بولتا ہے، تو حق اس کی شان ہے، حق کی ترجمانی اس ادارے کی شان ہے، اور یہ شان اللہ نے بلند کی ہے اور بلند رہے گی انشاءاللہ، اور یہ صدقہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انشاءاللہ یہ ذکر بلند رہے گا۔ ہم تو صرف خادم ہیں، بہت سارے خادمین تھے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم خدمت کر رہے ہیں، کل اور کوئی خدمت کرے گا، اس کی جو شان تھی وہ ہے اور رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت، اور اس کو میرے والد ماجد محدث رامپوری حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی خلیفہ مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہما نے جس اصطلاح میں شہر اور ضلع کے اہل ایمان کے لیے پیش کیا، وہ اصطلاح ہے مسلک ارشاد و رضا۔ تو الحمدللہ کل بھی اس مسلک کی ترجمانی اور تبلیغ ہوئی ہے، اور آج بھی ہوگی اور ہوتی رہے گی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح کل یہاں کے اراکین اساتذہ اپنی وفاداری کے ساتھ، مسلک کے ساتھ وفاداری، جامعہ کے ساتھ وفاداری، قوانین کے ساتھ وفاداری، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ماضی میں بھی اس کی تعلیم اور اس کی تعمیر کی لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اہم اقدامات کیے گئے، آج بھی کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان دور رس نگاہوں کو جنہوں نے آج سے 18 سال پہلے اس جامعہ کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں اس جامعہ کو یہیں تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں اس جامعہ کو ایک عظیم ادارے کی شکل دینا ہے، ایک دین کے عظیم قلعے کی شکل دینا ہے، جس کے لیے الحمدللہ 2006 کے اندر جوہر ہاسپٹل کے سامنے بغی اور سیجنی، ان دونوں جگہ پر چک ایک ہی ہے، زمین ایک ہی جگہ ہے، لیکن کچھ بغی میں لگتی ہے، کچھ سیجنی میں لگتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 بیگھے زمین اس ادارے کی ترقی و تعمیر کے لیے حاصل کی گئی۔ مخلص، بہیخواہ اور ہمدردان قوم و ملت کے خصوصی تعاون اور توجہ سے وہ زمین الحمدللہ مدرسے کو دستیاب ہوا۔ وہ زمین کل بھی جامعہ کے نام تھی، آج بھی جامعہ کے نام ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ کے فضل سے جامعہ ہی کے نام رہے گی۔ نہ اس زمین پر کل کسی کا ذاتی کوئی دخل تھا، نہ آج اس پر کسی کا کوئی ذاتی دخل ہے، نہ کل کسی کا کوئی ذاتی دخل ہوگا۔ یہ ادارہ بھی کل بھی قوم کا تھا، آج بھی قوم کا ہے، اور صبح قیامت تک قوم ہی کا رہے گا انشاءاللہ۔ نہ کل کسی کی کوئی اجارہ داری اور یہاں پر کسی کا کوئی ذاتی دخل تھا، نہ آج ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی رہے گا۔ ہم سب خادم ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع عطا کیا ہے۔ کم سے کم ہم اسی نصیب پر اپنے فخر کرتے ہیں کہ کم سے کم ان کے غلاموں میں تو شامل ہو ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ تو 40 بیگھے زمین الحمدللہ وہاں حاصل کی گئی، اور رادھا روڈ پر 3 دکانیں الجامعۃ الاسلامیہ کے نام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں کس لیے ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وقت کا پتہ نہیں ہے، اور کچھ نہیں پتا کہ ہم کب تک دنیا میں رہیں اور کب چلے جائیں، اس لیے ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے کان میں پڑی رہیں۔ تو آپ میں سے ہر شخص جو یہاں پر کھڑے ہو کر کے میری باتیں سن رہا ہے، کل اگر اسے موقع ملتا ہے جامعہ کے تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرنے کا، تو وہ ذمہ دار ہوگا، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جامعہ کی جملہ املاک کے تحفظ کے لیے کوششیں کرے۔
آج اللہ نے اس خدمت پر ہم سب کو مامور کیا ہے، ہم خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم جب تک بھی خدمت کر رہے ہیں جب تک اللہ نے نصیب میں لکھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم میں سے کوئی یہاں نہیں آیا ہے، سب کا وقت مقرر ہے، سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، اس لیے کان میں بات پڑی رہے گی تو آپ کو تازہ رہے گا، اس لیے کہ یہ دور شر اور فتنے اور فساد کے عروج کا دور بن چکا ہے، خصوصاً مدارس اسلامیہ، مقابر مسلمین اور خانقاہیں یہ خصوصی طور پر ٹارگیٹ پر ہیں، اور ان کی طرف بدنگاہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے کہ کسی بھی اہل سنت کے ادارے کی طرف، مسجد کی طرف یا خانقاہ کی طرف، مسلمانوں کی مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، خانقاہ کی طرف کوئی بدنگاہ، کوئی بدخواہی کا ارادہ رکھ رہا ہے یا بدنگاہی کر رہا ہے یا برے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے تو خبردار کرنا فوراً ذمہ داری بنتی ہے ہماری، اور وقت پر قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جو کوششیں ہم سے بن پڑتی ہیں وہ کوششیں کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یہاں پر 320 گز کا ٹکڑا جو آج سائیکل اسٹینڈ کے کام میں آ رہا ہے، ایک مدت سے، ایک دہائی سے، زمانے سے الحمدللہ یہ الجامعۃ الاسلامیہ کے نام، الجامعۃ الاسلامیہ کے اس میں ہے، تصرف میں ہے، ایک بورڈنگ سامنے بنی ہوئی ہے منگل کی پینٹ میں، وہ الحمدللہ مدرسے کے نام ہے، ایک منگل کی پینٹ میں ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے 200 گز کا، وہ مدرسے کے نام ہے، یہ مدرسے کے چھوٹے گیٹ کے سامنے ایک 50 یا 55 گز کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، مکان بنا ہوا ہے ایک منزلہ، یہ کمپیوٹر سینٹر کے لیے الحمدللہ بلڈنگ بنائی گئی تھی، اور یہ جامعہ کے نام ہے، یہ کل بھی جامعہ کی ملک تھی، آج بھی جامعہ کی ملک ہے، اور ہمیشہ جامعہ کی ملک رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اس جگہ میں ہم جامعہ کے لیے بہتر اقدامات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اسے جامعہ کے لیے ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ ہم جامعہ کی ایک گز جگہ بھی بیکار نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جامعہ کے باہر 3 دکانیں ہیں، 4 دکانیں، یہ بھی جامعہ کے لیے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ العزیز ان کا استعمال بھی جامعہ کے لیے انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، ہم سے یہ خدمات اللہ تعالیٰ لے لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم فیصلہ اس سال لیا گیا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ درمیان پیچھے برابر میں جو انتظامیہ نے ایک مسجد کے لیے توسیع کے لیے جو جگہ لی تھی، بالکل محراب کے بالکل پیچھے، اس کے بالکل سامنے 140 گز کا ایک ٹکڑا ہے جو جامعہ نے ارادہ کیا ہے کہ جامعہ کو وہ حاصل ہو جائے، اور بڑا عزم مصمم کیا ہے، بڑا ٹھوس ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جامعہ کو عطا کر دے۔ جامعہ نے اس کے لیے اپنی کوششیں بھی جاری رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کوششوں میں کامیابی بھی دی ہے، ہمارے بہت سے مخلص افراد نے اس کے لیے تعاون بھی کیا ہے، اور ایک ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں ہے، میں ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں کرتا، لیکن آپ سب کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ انہوں نے ایک تعاون بطور قرض ہمارے جامعہ کو دیا ہے۔ کل اگر یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، میں نے پہلے کہا کہ زندگی و موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جامعہ نے اگر بطور قرض ان سے لیا ہے تو یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کل اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے بطور قرض جامعہ کو یہ دیا ہے تو ہاں انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیا ہے، چونکہ وقت پر انتظام نہیں ہو پایا تھا کچھ، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ العزیز یہ انتظام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جامعہ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی الحمدللہ، وہ کافی خطیر رقم ہے، لیکن بس کوششیں ہیں ہماری، آپ کی خصوصی توجہ اور تعاون رہے گا انشاءاللہ، تو ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ منیم جی آپ ادھر تشریف لیں، آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے ادھر، آپ ہمیشہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو وہیں دیکھتا ہوں، آپ ادھر تشریف لے آئیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، آپ تشریف لے آئیں، آپ ہمارے سب سے بزرگ ہیں، ہمارے ماشاءاللہ ادھر تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر آ جائیں، مسجد کے اندر سے آ جائیں انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو یہ وہ اقدامات تھے جو جامعہ نے کیے، اور ہمیں یہاں تک محدود نہیں رہنا ہے۔ کچھ چیزیں تھیں درمیان میں جن کو حل کیا گیا۔ اگر جامعہ سے محبت کرنے والے اور اس کا تعاون کرنے والے موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں دلوں میں اس کے لیے صدمہ رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس جامعہ سے ایسا نہیں ہے کہ سب کو جو ہے مسرت اور شادمانی اور خوشی ہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں ایک جگر میں ایک کانٹے کی طرح جامعہ ہے، تو ان کے جگر کا کانٹا تو ہم نہیں نکال سکتے، مگر ہاں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا درد کم کر دے، کیونکہ کانٹا تو جامعہ ہے۔ ان کے جگر کا کانٹا نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کا درد ہی یہی ہے۔ ان کے جگر کا کانٹا ہی جامعہ ہے۔ جب ان کے جگر کا کانٹا ہی جامعہ ہے تو نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ ان کا دم تو نکل سکتا ہے مگر جامعہ نہیں نکل سکتا ان کے دل سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری گزارش ان سے یہ ہے کہ وہ دم نکلنے سے پہلے اس کانٹے کو اپنے دل سے نکال دیں اور جامعہ سے محبت شروع کر دیں، زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اسے سلامت رکھے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ نے ماشاءاللہ ہمارے درمیان مفتی اعظم ضلع رامپور 250 علماء کی موجودگی میں شہر و ضلع رامپور کے ہمارے درمیان علی جناب الحاج حافظ سراج الدین صاحب موجود ہوں گے، تشریف فرما میرے خیال سے، ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے تشریف لے گئے ہوں۔ ایک ٹیچرز ڈے پر یوم اساتذہ پر ایک پروگرام کیا تھا ہوٹل کے اندر، تو وہاں شہر اور ضلع رامپور کے کثیر تعداد میں علماء موجود تھے، تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 250 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ 300 کے قریب علماء کو مدعو کیا تھا۔ اس بڑی محفل میں سب کے اتفاق رائے سے نائب شیخ الحدیث جامعہ، نائب صدر مفتی جامعہ حضرت علامہ الحاج مفتی نجف علی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ حضرت ہم سب کے اتفاق رائے سے اہل سنت والجماعت کے لیے اس شہر اور ضلع رامپور کے لیے مفتی اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب نے اپنی تائیدات پیش کی تھی الحمدللہ، اور ہم دل سے تائید کرتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کے مفتی اعظم کی حیثیت سے ہم حضرت کو کل بھی قبول کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ میں خدمات اگر گرانے پر آؤں گا تو وقت درکار ہو جائے گا۔ عظیم خدمات حضرت کی وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ جب سائیکلوں سے کریٹ پہ کٹا رکھ کر کے بچوں کے لیے جو ہے وہ اناج لے کر کے حاصل کرتے تھے، اور گلی گلی کوچے کوچے اور بستی بستی قریہ قریہ جاتے تھے اور سائیکلوں پر گھومتے تھے۔ ہمیں وہ دور ہم نے سنا ہے، ہم نے بہت معتمد طریقے سے وہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شیخ التفسیر جامعہ حضرت علامہ مفتی علی احمد صاحب عثمانی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جن کی عظیم خدمات ہیں اس جامعہ کے لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے درمیان حضرت علامہ الحاج مفتی ولی محمد صاحب قادری رضوی ناظم تعلیمات مرکزی درسگاہ اہل سنت والجماعت اسلامیہ تشریف فرما ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی کی بھی خدمات کو بھلا دے۔ الحمدللہ علی جناب الحاج نبی احمد صاحب قادری خازن جامعہ آج وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ الحمدللہ اب بے لوث خدمات انہوں نے آج تک کی ہیں 40 سال سے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، وہ بے لوث ہی خدمات انجام دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اراکین بھی ہیں جو اپنی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے طلبہ کے لیے۔ میں نے صرف ایک کوشش کی کہ میرے مدرسے کا ایک تعلیمی معیار بلند ہو۔ میں نے والد ماجد علی راما کے دور سے ہی جب میں جامعہ مرکز ثقافت سنیہ پڑھنے گیا، پھر میں وہاں کے بعد 1 سال میں نے یہاں پڑھایا، اس کے بعد میں جامعہ اعظم مصر پڑھنے کے لیے گیا۔ میں ثقافہ گیا تو میری خواہش یہ ہوئی کہ ثقافہ جیسا نظام تعلیم میں یہاں پر لے کر کے آؤں۔ جب میں جامعہ اعظم مصر گیا تو میری خواہش بڑھ گئی کہ میں ازہر جیسا نظام تعلیم یہاں لے کر کے آؤں۔
حالانکہ یہ جگہ اس نظام کے لیے ناکافی ہے، مگر جو 40 بیگھے زمین پڑی ہے انشاءاللہ وہ تعلیم کا نظام انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ لے کر کے آئیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز ایک بہترین نظام ہم قائم کریں گے تعلیم کا انشاءاللہ اور تربیت کا اللہ نے چاہا تو۔ اسی کے لیے میں نے جامعہ مرکز ثقافت سنیہ سے فارغ ہونے والے مفتی فیضان رضا صاحب ثقافی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ان کا انتخاب میں نے والد ماجد علی رحمت سے گزارش کی تو ان کا انتخاب کیا گیا جامعہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفتی طیب رضا صاحب مصباحی ازہری کا انتخاب کیا گیا، مفتی تسلیم رضا صاحب مصباحی ازہری کا انتخاب کیا گیا، مفتی صادق رضا صاحب مصباحی کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اور ازہری حضرات کا انتخاب کیا تھا، مگر ان کی خدمات جہاں اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی وہ وہاں تشریف لے گئے۔ مستقبل کا لائحہ عمل 2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے طلبہ بھی اور تمام حضرات۔ چونکہ حضرت کے پاس جامعہ کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ حضرت کے پاس ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری تھی، شیخ الحدیث کی ذمہ داری تھی، صدر المدرسین کی ذمہ داری تھی، صدر نوری دارالفتہ کی ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داریاں حضرت کے پاس تھی۔ ان حضرات کی خدمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نائب شیخ الحدیث، نائب مفتی حضرت علامہ مفتی الحاج نجف علی صاحب قادری کے پاس نائب شیخ الحدیث اور نائب مفتی کی یہ ذمہ داری تھی، اور ناظم تعلیمات کی ذمہ داری حضرت کے پاس تھی اور آج بھی ہے، اور جس حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ طلبہ کا مزاج بدلتا ہے، جدید تقاضے بدلتے ہیں، لہذا طلبہ کے مزاج میں اور جدید تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہم نے اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی، حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت معالیم نے بھی، حضرت مفتی ولی محمد صاحب قبلہ دامت معالیم نے بھی اپنی تمام تر مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے انتظامیہ کے رائے اور مشورے سے ایک فیصلہ کیا ہے جو مستقبل کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بس میں 1 منٹ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز تمام حضرات اس پر توجہ دیں گے اور اپنے مستقبل کے لیے اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، اور یہ سوچیں گے الحمدللہ کہ ہمیں جامعہ میں سب کچھ میسر تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ الجامعہ الاسلامیہ کی مجلس انتظامی مرکزی درجہ اہل سنت الجامعہ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور یوپی میں تعلیمی سال 2024-25 کے اختتام پر جامعہ کی مجلس انتظامی کی جانب سے ایک اہم اقدام جس میں جائزہ لیتے ہوئے تمام امور کا ان امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ نمبر 1، جامعہ کے سالانہ بجٹ کا جائزہ لیا، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر بجٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس وقت جامعہ کئی اقدامات، بڑے اقدامات کی وجہ سے کافی خسارے میں ہے۔ یہ میں تفصیل میں ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں چونکہ حضرت کی تشریف لانے والے وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جامعہ کو خصوصی تعاون کی ضرورت ہے۔ اور ایک جو یہ نظریہ شہر اور ضلع کے اندر چلا ہے کہ بھائی جامعہ کا تو بہت بڑا تعاون ہے، باہر سے تعاون ہوتا ہے، میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں، ملک کے باہر سے جامعہ کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، اور ملک کے اندر سے بھی مخصوص تعاون ہے، سالانہ کوئی سفیر اور کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے جامعہ کے لیے۔ کچھ تعاون کرنے والے حضرات کے سلسلے میں مجھ تک بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبریں پہنچی کہ جب وہ اپنے مدرسے کے لیے تعاون کرنے جاتے ہیں اور جامعہ کا کوئی معاون ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھائی جامعہ کا تعاون کرتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کا، تو وہ اچانک سے بے ساختہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، ارے صاحب وہاں تو بہت بڑا تعاون ہے، وہاں تو بڑے شیڈ حاصل ہیں ان کو تو، اور ان کا تو لاکھوں کروڑوں میں تعاون ہے، آپ کہاں، ہم چھوٹا سا مدرسہ ہے ہمارا، صاحب ہمیں تعاون کر دیجیے، آپ کہاں جو ہے۔ نہیں، جامعہ کا کتنا بھی تعاون ہو، جامعہ کی ذمہ داریاں دیکھ کر کے یہ بات کہنا چاہیے، جامعہ کی خدمات دیکھ کر کے یہ بات کہنا چاہیے۔ اگر جامعہ کے تعاون کو کوئی نظر میں رکھے ہوئے تو جامعہ کی خدمات، اس کے اسٹاف کو، اس کے اخراجات کو بھی نظر میں رکھے، اسے ہرگز نہ بھلائے، ہرگز نہیں۔ تو میں نے کلیئر کیا کہ مخصوص تعاون ہے، جامعہ کا کوئی خاص تعاون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو اس جگہ کے لیے خصوصی تعاون کی میری آپ سے گزارش ہے، ہم پہنچیں گے آپ تک انشاءاللہ العزیز، ہمارے اساتذہ، ہمارے افراد پہنچیں گے آپ تک۔
خصوصی تعاون کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جائزہ جو ہے جامعہ کے تعلیمی اور تربیتی نظم و نسق کا جائزہ لیا گیا. نمبر 3 جامعہ کے تعمیراتی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ہے. جامعہ کے دارالاقامہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. جامعہ کے اساتذہ طلبہ کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ ہے. جامعہ کی جملہ املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں بہت اہم باتیں پیش نظر رہی ہیں. اور 2025-26 کے لیے جو خطوط متعین کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 جامعہ کے ناظم اعلیٰ شیخ الحدیث صدر المدرسین و صدر مفتی نوری دارالافتاء سید واجد علی اور سید فیضان رضا حسنی نوری کی تمام تر علمی و دینی مصروفیات اور جامعہ کے ارتقاء کے لیے ان کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے خود انہی کی ایما پر اور تمام جو ہے اہم افراد کے مشورے سے اور اراکین کے مشورے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ سال 2025-26 کے لیے جو فیصلہ لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ کا شیخ الحدیث و صدر مفتی نوری دارالافتاء کا عہدہ جو والد ماجد کے بعد میری طرف منتقل ہوا تھا، شیخ الحدیث کا عہدہ اور صدر مفتی کا عہدہ جو والد ماجد کے پاس تھا اور میری طرف منتقل ہوا تھا، میں بہت مؤدبانہ طور پر، چونکہ یہ پہلے سے بھی میں اس کا مستحق نہیں تھا، حضرت ہی اس کے مستحق ہیں ہمیشہ سے اور حضرت ہی اس کے اہل ہیں، میں صرف ایک خادم ہوں، ایک شاگرد ہوں حضرت کا، تو یہ عہدہ حضرت کے سپرد ہے. ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ حضرت کے سپرد ہے. اور جامعہ کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی کا اہلیت بھی اور اس کے پورے مستحق بھی مکمل طور پر حضرت ہی ہیں. میں پہلے سے بھی یہ گردانتا آیا ہوں، کوئی میری آج کی آواز نہیں ہے. اس لیے مفتی اعظم ضلع رامپور کا ہم نے الحمدللہ یہ سب اتفاقی طور پر علماء کے آپ کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہوا الحمدللہ. تو یہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے سپرد ہے الحمدللہ. اور امید ہے کہ آپ نے جو 40 سالہ خدمات دی ہیں، آپ کی خدمات اور آپ کی برکتیں ہی ہمیں چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ نائب شیخ الحدیث کا عہدہ جامعہ کے موجودہ ناظم تعلیمات حضرت علامہ مفتی ولی محمد صاحب قادری کو سپرد کیا جاتا ہے، جو حضرت علامہ مفتی نجف علی صاحب قادری کے پاس تھا. تو نائب شیخ الحدیث کی حیثیت سے حضرت رہیں گے، تو دارالافتاء دارالحدیث کے لیے حضرت ہیں. اور ہمارے درمیان حضرت علامہ شیخ التفسیر الحاج مفتی علی احمد صاحب قادری عثمانی رضوی حفظہ اللہ ورعا تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ العزیز دارالافتاء کی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے حضرت نے اپنی عمر عزیز کے ساتھ خدمات انجام دیے، انشاءاللہ العزیز حضرت آئندہ بھی انجام دیں گے. اور حضرت کی سرپرستی ہمیں کل بھی حاصل تھی، ہمیں آج بھی حاصل ہے. اور میراث کا خصوصی فن حضرت کے پاس ہے اور رہے گا. اور اللہ تعالی حضرت کے عظیم شاگرد پیدا فرمائے اور حضرت کی سرپرستی میں یہ تخصص اور تحقیق کے انشاءاللہ سارے کام حضرت کی سرپرستی میں چلتے رہیں گے. آپ حضرات کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز چلتے رہیں گے. تو نائب شیخ الحدیث کا عہدہ حضرت کے پاس ہے. اور ناظم تعلیمات کا جو عہدہ حضرت کے پاس تھا، حضرت کی ہی رائے اور مشورے سے اور حضرت کے رائے اور مشورے سے اور حضرت کے اس میں وسیع جو ظرف ہے حضرت کا، اور جو حضرت نے اہم خدمات والد ماجد علی رحمہ اور بزرگوں نے عطا کیا تھا، وہ اور بہت سی خدمات انجام دی ہیں اور عظیم خدمات انجام دی ہیں، اور آج بھی خلوص کے ساتھ بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. ناظم تعلیمات نہیں تھے تب بھی الحمدللہ خدمات انجام دے رہے تھے، جب ہوئے تب بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی سرپرستی فرمائیں گے، خدمات رہیں گی. ناظم تعلیمات کا عہدہ یہ جامعہ کے ماہر و تجربہ کار استاد فاضل جامعہ ازہر مصر حضرت علامہ مفتی تسلیم رضا صاحب مصباحی ازہری حفظہ اللہ ورعا کو سپرد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناظم تعلیمات کا عہدہ حضرت کے سپرد کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نائب ناظم تعلیمات کا عہدہ جامعہ کے استاد حضرت مفتی محمد طیب رضا صاحب مصباحی ازہری کو سپرد کیا جاتا ہے. اور چونکہ دارالاقامہ کا ایک نظم نسق بہت زیادہ ضروری ہے، مفتی اسلام صاحب نے بے لوث رات و دن ایک کر کے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں الحمدللہ. یہ جامعہ اس کا گواہ ہے، در و دیوار اس کے گواہ ہے. مفتی اسلام صاحب کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا جو انہوں نے دارالاقامہ کی حیثیت سے رات و دن دی، لیکن چونکہ ان کی مصروفیات یہاں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی ہیں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، میری مصروفیات کافی ہیں، تو مجھے اسی لیے میں نے جو ہے وہ اور کئی فیصلے لیے ہیں. تو اپنے انتظامیہ کے رائے اور مشورے سے اور اساتذہ کے رائے اور مشورے سے، ٹھیک ہے. تو
ناظم جمالی دارالاقامہ کے لیے جو انتخاب ہوا ہے وہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق رضا صاحب مصباحی کا انتخاب ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز حضرت جامعہ میں رہیں گے اور ناظم جمالی دارالاقامہ کی حیثیت سے حضرت انشاءاللہ العزیز اپنی عظیم خدمات انشاءاللہ العزیز انجام دیں گے. مجھے بڑی امید ہے کہ یہ حضرات انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو صدر المدرسین کا عہدہ تھا میرے پاس، صدر المدرسین کی بہت ذمہ داریاں ہیں میرے پاس، آلریڈی ناظم اعلیٰ کا عہدہ ہے اور اس کی اپنی بہت ذمہ داریاں ہیں، تعمیراتی ترقیاتی منصوبوں کی ذمہ داریاں سب ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آنا ہے جانا ہے، سارے کاروبار کام ہے، دیکھنا ہے، سب میرا رات و دن میری زندگی اس کے لیے وقف ہے. میرا کوئی تجارت نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، اور میں کسی پروگرام میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی پیسے اور اس کی لالچ سے غرض سے نہیں جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. نہ میں نے کل کوئی نذرانہ طے کیا تھا، نہ میں آج کروں گا، نہ میں انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک کبھی کروں گا. میں نے نہ کل دین کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا، نہ میں آج بنا رہا ہوں، نہ میں انشاءاللہ العزیز نہ میری نسل کوئی بنائی گی انشاءاللہ العزیز. اللہ رزق دیتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، انشاءاللہ بھوکے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ العزیز. ہمیں رزق حلال کافی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے صدر المدرسین کی حیثیت سے بہت زیادہ توجہ کی گئی اور غور کیا گیا، اور چونکہ حضرت مفتی نجف علی صاحب قبلہ، حضرت مفتی علی احمد صاحب قبلہ اور حضرت مفتی ولی محمد صاحب قبلہ، ان تینوں حضرات کے چونکہ دارالحدیث اور دارالافتاء سپرد رہنا ہے، اور ان کے سب سے بڑے معاون کی حیثیت سے حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان ثقافی صاحب ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی نقش علی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. یہ حضرات ہیں، دارالافتاء انشاءاللہ العزیز سپرد رہے گا، اور یہ خدمات یہ اگر رات و دن فتویٰ لکھے تو میرے خیال سے خالی نہیں رہیں گے، اتنی خدمات ہیں الحمدللہ. اور تخصص کے بچوں کی مشق اور افتاء وہ چونکہ اس کا ایک بہتر نظام بنانا ہے انشاءاللہ العزیز، دارالافتاء بھی نیچے لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بہترین دارالافتاء یہاں منتقل کر دیں گے کتابوں کے ساتھ، اور دارالحدیث اوپر والے میں کر دیں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری تعلیم دارالحدیث اور دارالافتاء کی یہی ہوگی انشاءاللہ، تحقیق کی دونوں ہال کے اندر انشاءاللہ منتقل کر دیں گے. اس لیے یہ پھر رائے ہوئی کہ صدر المدرسین کا عہدہ، حالانکہ میں نے رائے مشورہ کیا اور میں نے بار بار اس میں توجہ کی، لیکن میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اگر چونکہ میں جس ذات کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر اساتذہ کی خدمات حاصل کی ہیں، ان کی سرپرستی میں کام کیا ہے، ان کے زیر نگرانی کام کیا ہے، اپنے بڑے اساتذہ کا تجربہ حاصل کیا ہے، اور ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے بہت ساری خدمات الحمدللہ ناظم تعلیمات کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، خود صدر المدرسین کے ساتھ ناظم اعلیٰ کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور ساری خدمات انجام دی ہیں، اور انہیں اچھا خاصا سب کے ساتھ چونکہ تعاون کرنے کی وجہ سے اچھا خاصا انہیں تجربہ ہے. میرے ساتھ بھی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے میں رہا تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور ناظم تعلیمات کے ساتھ بھی تعاون کیا، اور بھی دیگر امور میں انہوں نے تعاون کیا. حضرت علامہ مولانا ارشد علی صاحب رضوی صدر المدرسین کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ رہیں گے. میں بحیثیت مدرس جامعہ میں رہوں گا، اور مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے، میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں. میں اس جامعہ کی ترقی کے سوا آپ سب کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور میں کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ایک خادم کی حیثیت سے کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا. اور یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے، اور مولانا ارشد علی صاحب کے ساتھ جو یہ سپرد کیا گیا ہے، میں بس ایک شرط ان کے لیے رکھوں گا کہ وہ جب بھی گھر جائیں گے تو بہت مختصر مدت کے لیے گھر جائیں گے. میں ان کے گھر جانے پہ پابندی نہیں لگاؤں گا، لیکن وہ بہت مختصر مدت کے لیے گھر جائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ کچھ اہم فیصلے تھے، ٹھیک ہے. اب میں اپنے جامعہ کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور وہ سوچیں کہ انہیں کیسے تعلیم حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جامعہ الحمدللہ ان سب کے حوالے ہے، اور میں کل بھی خدمت کرتا تھا، آج بھی خدمت کروں گا. میری مصروفیات کی وجہ سے میں پڑھا بھی نہیں پا رہا تھا. میرے پاس 2 کتابیں تھی، 3 کتابیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں مستقل طور پر پورے ٹائم پڑھاؤں، چونکہ میں اپنا علم ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا علم ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوشیاں شادمانی عطا فرمائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت
مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، مہمان خصوصی نبیر اعلی حضرت، مظہر حجت الاسلام، دیگر گوشہ ریحان ملت، خلیفہ مجاز حضور استاد الشریعہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مفتی الشاہ محمد رسول رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف، نعرے کا جواب دے محبت بھرے انداز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک